السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جہان عشق میں آئیے، عشق و عرفان کے جلووں سے اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنی نسلوں کو روشن فرمائیے۔ حضرات، آج ہمارا عنوان ہے ہمزاد۔ ہمزاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم تمام انسانوں کی ماں ہیں، ان کو زمین پر اتار دیا گیا اور ایک مدت دراز تک دونوں کو جدا جدا رکھا گیا۔ سراندیپ میں حضرت آدم علیہ السلام کو، ابو البشر کو، جو ہمارے آپ کے سب کے جد امجد ہیں، ان کو اتارا گیا، اور حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا، اور ایک مدت کے بعد پھر دونوں کا ملاپ ہوا۔ عرفات میں جو پہاڑی ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، وہاں پر ملاپ ہوا۔ کہتے ہیں کہ شیطان کے جس کی وجہ سے آپ دونوں حضرات جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تھے، مشیت الہی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک روز خوراک کے انتظام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ لے کر کے آیا، اور وہ بچہ حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور کہا کہ تم اکیلی ہو، دل نہیں بہلتا ہوگا، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت حوا بہت سادہ لوح تھیں، اور آج بھی ہماری بہن بیٹیاں بہت سادہ لوح ہوتی ہیں۔ انہوں نے وہ بچہ رکھ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، ایک درویش تھے، انہوں نے کہا کہ دل بہلانے کے لیے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتی، وہ شیطان مردود تھا کہ جس کو راندے درگاہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کو بھی جنت سے نکلنا پڑا ہے۔ آپ نے اس بچے کو لیا اور جا کر کے ایک پہاڑی سے پھینک دیا۔ دوسرے دن شیطان رجیم اس پہاڑی پر آیا اور کہا خناس خناس۔ کہا ہاں میرے آقا۔ کہا کہاں ہو؟ کہا یہاں ہوں۔ کہا ادھر آؤ، کیا ہوا کہ مجھے وہاں سے پھینک دیا، قتل کر دیا تھا؟ پھر دوسرے دن لے کر کے گیا حضرت حوا کو، پھر باتوں میں اس نے موہ لیا اور بچے کو پھر دے کر کے آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کہا پھر یہ بچہ آ گیا؟ کہا وہ بزرگ آئے تھے۔ کہا وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، اس کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو لیا، ہاتھ پکڑا اور پہاڑی پر لے جا کر کے دھکا دیا۔ دوسرے دن پھر شیطان آیا اور کہا خناس خناس، کہاں ہے؟ کہا آقا میں یہاں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے پھر دھکا دے دیا۔ کہا اچھا لے، آج میں تیرا ایسا انتظام کر دوں گا کہ تجھے وہ دھکا نہیں دے پائیں گے۔ کہا بکری بن جا۔ بکری بن گیا۔ کہا لو مائی حوا، آپ نے میرے 2 بچے ضائع کر دیے، مروا دیے، لیکن مجھے ترس آتا ہے آپ کی تنہائی پر، لہٰذا میں آج یہ بکری لے کر کے آیا ہوں، یہ آپ کا دل لگائے گی، اس کا دودھ پیو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، دیکھا کہ بکری میں کر رہی ہے۔ کہا یہ کیا؟ کہا وہ بزرگ آئے تھے۔ کہا بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ خبیث ہے، وہ راندے درگاہ ہے، وہ مردود ہے، اس کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے ہیں۔ لو میں آج اس کا قصہ ہی پاک کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور بھون کر کے دونوں نے کھا لیا۔ اب جب شیطان آیا تو پوچھا خناس خناس کہاں ہے؟ آواز دی تو پیٹ میں سے آواز آئی کہ آقا میں یہاں ہوں۔ تو کہا کہ ہاں میں یہی تجھے پہنچانا چاہتا تھا، اب صحیح جگہ پہنچ گیا۔
اسی لیے ہم نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں کہ یہاں سے وسوسے اٹھتے ہیں خناس کے. یہ خناس کہ جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے. اے محبوب آپ یوں فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس کس چیز کی پناہ؟ خناس کے وسوسوں کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس اور وہ جن سے اور انسان سے ہیں. جن سے انسان سے مطلب ایک تو وہ کہ جو جنات ہیں وہ بھی انسان کے دشمن ہیں. قرآن نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو ایک تو وہ جنات ہیں اور ایک کیا ہے؟ ایک والناس، ایک انسانوں سے. تو انسانوں سے کیا؟ یہ جو ساتھ میں ہر ایک کے ہمزاد پیدا ہوتا ہے، اس کا ہم شکل پیدا ہوتا ہے، وہ ہے خناس. دوسری قسم کا یہ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی قیامت کے تعلق سے، کبھی قبر کے تعلق سے، کبھی حشر کے تعلق سے، کبھی جنت و دوزخ کے تعلق سے، کبھی ذات باری تعالی کے تعلق سے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ خناس ہے جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں. یہ ہم شکل ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. انبیاء کرام کے ساتھ بھی خناس ہوا کرتا تھا لیکن وہ ان پر ایمان لے آتا تھا. بہت سے اولیاء کرام کے خناس نے بھی ان کے ہاتھ پر توبہ کی، مسلمان ہو گیا. لیکن ہمارا آپ کا خناس اتنا ظالم، اتنا دلیر، اتنا جری اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ ہمارے کھانوں میں شریک رہتا ہے، ہمارے ہر نیکی کے کام میں شریک رہتا ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. بسم اللہ پڑھنے سے اس کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی چیز بازار سے لے کر آؤ یا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لے کر کے آؤ، گھر میں داخل ہو اور وہی پڑھ کر کے کھاؤ اور پیو. سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یہاں پر یاد آیا، غالباً الملفوظ میں اس کو پڑھا کہ کسی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ جب بھی کوئی چیز نوش فرماتے ہیں، تناول فرماتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن حقے پر نہیں پڑھتے. تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کیونکہ میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی مشروب بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھتا تو میرا ہمزاد بھوکا و پیاسا رہتا ہے، اور پھر میں حقے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ اس کا کلیجہ جل جائے، کیونکہ جب بھوکا پیاسا انسان حقہ پیتا ہے بھوک کی حالت میں تو اس کا کلیجہ جل جاتا ہے. تو حضرات یہ ہمزاد ہے، یہ خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. اس کے لیے اس کے وسوسوں سے، اس کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، تیسرا کلمہ پڑھا کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں تو آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. پھر اس کے عملیات بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ساحر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی مومن، کوئی مسلمان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، یا اعلیٰ علیین میں یا برزخ میں جاتی ہے، اور اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے. لیکن کفار و مشرکین کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے. جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی روح سجین میں، جو عذاب کی جگہ ہے، سختیوں کی آزمائشوں کی جگہ ہے، غضب الہی کی جگہ ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے سجین میں، اور اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے آزاد ہو جاتا ہے.
اب جو کالی کو پوجنے والا ہوتا ہے اس کا حمزاد کالی کا موکل بن جاتا ہے، اس کے فوج میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ جو بھیرو کو پوجتا ہے وہ بھیرو کی شکل میں چلا جاتا ہے، جو ہنومان کو پوجتا ہے وہ ہنومان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو شنکر کو پوجتا ہے تو وہ شنکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور جادوگر جو ہیں، جادو جب سیکھتے ہیں تو وہ اگرچہ جادو سیکھنا، جادو کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا جائز ہے، کرنا حرام ہے، لیکن کیونکہ اس کا جو حصول ہے، اس کا جو حاصل کرنا ہے، اس میں جو کامیابی ہے، تو وہ دین سے دور جا کر کے گندگی کے ساتھ ہے، ایمان کو چھوڑنے کے بعد ہے۔ اگلے ولاگ میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو ساحرین جو ہیں ایمان کو چھوڑ کر کے اور کالی سے، بھیرو سے، ہنومان سے، شنکر سے، ان موکلین کو جو حمزاد ہیں، کفار و مشرکین کو، ان کو لیتے ہیں اور پھر اس کو موٹھ بنا کر کے کسی کے بھی نام سے پڑھ کے بھیجتے ہیں، تو وہ نقصانات پہنچاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شر شیاطین سے محفوظ رکھے، اللہ عز و جل ہمیں حمزاد کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔